بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی، اور آپ جو دعائیں مانگتے ہیں جن کی قبولیت کے کوئی آثار آپ کو آج تک نظر نہیں آئے، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ہمارا وظیفہ سننے سے قبل میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے تو اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ تو ناظرین، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم ہمارا خالق و مالک رازق ہے، تمام عزتیں عظمتیں خزانے اسی کے پاس ہیں، ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز اور تمام حاجتوں سے پاک ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے، ایک ایک فرد کو اربوں خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کے نوک برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اسے چھین نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ کریم کے بارے میں یہی عقیدہ ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری اور لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ تو ناظرین، اللہ کریم کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں، دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی، دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ کریم دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے، دعا رحمت کی چابی، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ تو ناظرین، دعا کرنے کا مسنون طریقہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے سکھا دیا کہ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت کمزور ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو وہ دنیا میں ہی دے دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ، تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم یوں کیوں نہیں کہتے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو ناظرین، یہ تو میں نے چند آپ کے سامنے ایسی باتیں بیان کی کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اگر ہم دعا مانگیں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی ہماری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن ہمارا دعا کے متعلق رب کریم کے متعلق ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، میں جو آج آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ آپ نے سچے دل سے کامل نیت سے آپ نے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ یہ 2 الفاظ، بس یہ ایک الفاظ جب آپ نے ادا کر لینا ہے اور ساتھ آپ نے اپنے رب ذوالجلال سے دعا مانگ لینی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ صرف اور صرف آپ کا ایسا عمل ہے کہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے دولت کا انتظام فرما دے گا، اور انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت قبول ہو جائے گی۔ تو
تو ناظرین بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر ایک جگہ پر باوضو اول آخر آپ نے 300 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یا رزاق کم از کم آپ نے 313 مرتبہ یا رزاق کی تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 2 ہی راتوں میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی رزق کا انتظام فرما دے گا، آپ کی ہر قسم کی حاجت کو قبول فرما لے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آخر میں ان تمام اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔